بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو مسلم ورثے اور اسلامی اسکالرز پر مبنی ویڈیوز کی سیریز میں خوش آمدید کرتے ہیں، اور آج ہم اس ویڈیو میں امینہ، جسے امانتو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ان کی سوانحیات بیان کر رہے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، امینہ جسے امانتو کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، افریقی اور اسلامی تاریخ کی سب سے مشہور خواتین شخصیات میں سے ایک ہے۔ وہ 16ویں صدی کے اوائل میں شہر کی ریاست ززاوا میں پیدا ہوئی، اور جو آج شمالی نائجیریا میں زاریہ کے نام سے مشہور ہے، اگرچہ اس کی صحیح تاریخ پیدائش واضح طور پر درج نہیں ہے تاریخ میں، لیکن مورخین اکثر اسے 1533 کے آس پاس بتاتے ہیں۔ امینہ کا تعلق زازوا کے حکمران خاندان سے تھا۔ ان کے والد کنگ نختاؤ تھے اور ان کی والدہ ملکہ بکتورونکو تھی، جو ایک مضبوط اور عقل مند رہنما تھی، جنہوں نے ایک طاقتور ہاؤسا اسٹیٹ کے طور پر زازوا کی بنیاد رکھی۔ بچپن میں سے ہی آمنہ کی قیادت میں تیار کیا گیا تھا، اور اس نے فوجی تربیت، گھڑ سواری اور حکمرانی میں بہت دلچسپی ظاہر کی تھی۔ آمنہ کی پرورش اپنے زمانے کے ایک نوجوان خاتون کے لیے منفرد تھی۔ اپنے معاشرے کی زیادہ تر خواتین کے برعکس اسے سیاسی اور عسکری تعلیم تک رسائی حاصل تھی۔ جب اس کے والد صاحب کی وفات ہوئی تو اس کے چھوٹے بھائی کراما نے تخت سنبھالا، لیکن امینہ نے جنگجوؤں کی قیادت کر کے اور ززاو کے علاقے کی دفاع اور تصحیح میں کلیدی کردار ادا کیا اور اس میں نمایاں اپنا مقام بنایا۔ 1566 کے لگ بھگ اپنے بھائی کی موت کے بعد آمنہ زازوا کی ملکہ بن گئی۔ اس وقت سے اس نے ایک نڈر جنگجو ملکہ اور ایک شاندار فوجی حکمت عملی کے طور پر اپنی پہچان کروائی۔ حکمران کے طور پر آمینہ نے انتھک مہمات کے ذریعے زازوا کی حدود کو وسیع کیا۔ تاریخی بیانات اسے 20,000 سے زیادہ سپاہیوں کی سرکردہ فوج کے طور پر بیان کرتے ہیں، جو اس دور کے لیے ایک غیر معمولی کارنامہ تھا۔ اس نے کئی ہاؤسا اسٹیٹس پر اپنا کنٹرول بڑھایا، اور یہاں تک کہ کانو اور کاسٹیسیا تک پہنچ گئی۔ امینہ کو اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے شہر کی مضبوط دیواریں بنانے کے لیے یاد کیا جاتا، اور یہ دیواریں، جنہیں گنوار امینہ باوائلز آف امینہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک دیرپا تعمیراتی میراث بن گئی تھی۔ وہ طاقت، سلامتی اور منظم فوجی وژن کی علامت تھے، وہ اپنی بادشاہی میں لے کر آئی تھی۔ امینہ کا دور زازوا کے لیے سنہری دور تھا۔ اس نے پورے مغربی افریقہ میں اپنے ریاستوں کو محفوظ بنا کر تجارت کے اثر میں اضافہ کیا۔ زاریہ کو حکمت عملی کے لحاظ سے پوزیشن میں رکھنے کے ساتھ ساتھ تاجر سامان لے جانے جاتے تھے، جیسے سونا ہو گیا، نمک، کولا، گری دار، میوے، ٹیکسٹائل۔ امینہ کی فوجی کامیابیوں نے نہ صرف اس کی ریاست کو تقویت بخشی، بلکہ اس کی قیادت کی شہرت کو ساحل اور سوڈان کے علاقوں میں بھی پھیلا دیا۔ اس کی بہادری اور آزادی بھی اس اہم کردار کی ایک مثال کے طور پر کھڑی ہے، جو خواتین اسلامی اور افریقی روایت کے اندر قیادت میں ادا کر سکتی۔ ان کی پیدائش کی طرح اس کی موت کی تاریخ بھی درستگی کے ساتھ درج نہیں ہے، لیکن مورخین بتاتے ہیں کہ اس کی موت سن 1610 کے لگ بھگ ہوئی۔ مختلف ذرائع نے ان کی موت کے مختلف مقامات کا ذکر کیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ بیدا کے قریب اتاگرہ میں مر گئی تھی، جبکہ دوسروں کا کہنا ہے کہ اس کی موت اپنے دارالحکومت سے دور ایک فوجی مہم کے دوران ہوئی۔ غیر یقینی صورتحال کے باوجود اس کی بادشاہت اپنے لوگوں اور وسیع افریقی تاریخ میں مضبوطی سے زندہ رہتی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ آمنہ کا مزار اور مقبرہ زاریہ میں واقع ہے۔
इसकी आरामगाह को सखावती और तारीखी अहमियत का हासिल मुकाम समझा जाता है। सदियों से ज़ायरीन ने इसकी याद को इज्जत दिया और इसका मज़ार इसकी हिम्मत और कामयाबी की अलामत के तौर पर खड़ा है। ये न सिर्फ नाइजीरिया के लोगों को बल्कि पूरे अफ्रीका के लोगों को भी अपनी तरफ मतवज्जो करता है, जो एक जंगजू मलका और अपनी सरजमीन के मुहाफ़िज़ के तौर पर इसकी महराज की तारीफ करते हैं, जबकि कुछ जदीद स्कॉलर्स इसकी तदफीन के मकाम की सही सदाकत पर बहस करते हैं। लेकिन मुकामी रवायत के ने इस बाजार को मजबूती से महफूज रखा है, जो लोगों की इसकी शानदार कहानी से जोड़ता है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, आज अमीना न सिर्फ तारीखी कामों में बल्कि लोक दास्तानों, अदब, जबानी रवायत में भी मनाई जाती है। वो इस्लामी और अफ्रीकी तारीख में क़यादत, विजन और ख्वातीन को बाख्तियार बनाने की नुमाइंदगी करने वाली एक लाजवाब शख्सियत बन गई थी। जंगजू मलका के तौर पर वुसअत दी और जिसने दफा की दीवारें तमीर की, वो नई नस्लों को मुतासर करते रहे। इसके एजाज में खड़ा मज़ार इस बात को यकीनी बताता है कि इसकी याद आने वाली सदियों तक जिंदा रहेगी। इसके साथ ही आज हम आपसे इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। कल इंशाअल्लाह ताला हम इसी वक्त आपके सामने हाजिर होंगे और शजरुल दौला, वो मैन ये भी थी, शजरुल दौला एक जंगजू थी, एक किंग क्वीन थी, उसकी हम कल इंशाअल्लाह ताला आपके सामने इसी वक्त बायोग्राफी उसको बयान करेंगे। और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान पाक और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।